24 فروری 2023 کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ ماہ رمضان کی تیاری کیسے کریں اس کی یہ پہلی قسط ہے۔ کوشش کروں گا کہ سارے ماہ شعبان میں جتنے بھی خطبات جمعہ ہیں اسی عنوان پر قسط بائی قسط آئے کہ ہم نے ماہ رمضان کیسے گزارنا ہے اور اس کی تیاری کیسے کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، چند باتیں اس میں آپ غور سے سماعت فرما لیں۔ نمبر 1، جو ہی رجب کا مہینہ ہوتا آغاز ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور رمضان تک پہنچا، یعنی ہمیں اب اتنی زندگی دے کہ ہم رمضان شریف کو پہنچ جائیں۔ اگر موت مقدر میں ہے تو اللہ کرے رمضان شریف میں ہی آ جائے۔ تو یہ دعا ہم سب کو بھی مانگنی چاہیے۔ اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو اردو میں ہی مانگ لے کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان شریف تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور تیسری بات کہ شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان کی تیاری کے لیے عطا فرمایا ہے۔ بعض علماء جو اولیاء اور محدثین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ وہ ہے جس میں آپ بیج ڈالیں گے نیکی کا، تقوی کا، اور شعبان کا مہینہ وہ ہے جس میں آپ اس کو پانی دیں گے اعمال کا، اور رمضان شریف کا وہ مہینہ ہے جس میں تیار فصل اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور وہ فصل کون سی ہے؟ اولہ رحمت، پہلا عشرہ رحمت کی فصل نصیب ہوگی، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، دوسرا عشرہ اللہ مغفرت کی کھیتی عطا فرمائے گا، تیسرا عشرہ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اللہ جہنم سے آزادی کی کھیتی عطا فرمائے گا۔ اور بعض محدثین نے فرمایا کہ رجب ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے چلنے کا مہینہ ہے اور شعبان اللہ کی طرف سے رحمت، اللہ کی رضا، اللہ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کی رضا کی بادل گرجتے ہیں، اور ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی برسات نازل ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں مہینے رجب المرجب، شعبان المعظم اور ماہ رمضان شریف آپس میں جڑے ہوئے ہیں، آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اور ایک بات اور ہے کہ شعبان کے 5 حرف ہیں۔ بولو بھئی کتنے حروف ہیں؟ 5۔ نمبر 1 شین، کہ یہ شیطان سے بچنے کا مہینہ ہے، جتنا شیطان سے بچیں گے اتنا رحمان کا قرب نصیب ہوگا۔ آگے ہے عین، یہ عبادت کا مہینہ ہے کہ جتنی اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں کرو، تاکہ ماہ رمضان میں ہم
اللہ کی عبادت کے ساتھ داخل ہو سکے۔ اور آگے ہے با۔ با کا مطلب یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ شعبان میں بھی بڑی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں کہ اللہ نے اس مہینے میں شب برات عطا فرما دی ہے۔ آگے ہے الف۔ الف کا مطلب اللہ سے الفت، اللہ کے پیارے محبوب سے الفت، قرآن پاک سے الفت، درود پاک سے الفت، صحابہ سے الفت، اولیاء سے الفت و محبت، اہل بیت سے الفت و محبت، قرآن سے الفت و محبت، علماء سے الفت و محبت، طلباء سے الفت و محبت، مساجد سے الفت و محبت، تمام نیکوکاریوں سے یہ الفت اور محبت کا مہینہ آ چکا ہے۔ اور آگے نون ہے۔ نون کا مطلب یہ نورانیت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ کی طرف سے ہر نیکی پر نور نصیب ہوگا، اور نور کہتے ہیں دل روشن ہو جائے، دل لگے نہ اللہ کی رضا کے سوا، دل لگے نہ نیکی کے سوا، دل لگے نہ اچھائی کے سوا، اس کو نیکی کا نور کہتے ہیں۔ تو یہ 5 حروف ہیں۔ اور شعبان المعظم میں کچھ واقعات بھی ہوئے ہیں۔ نمبر 1، یہ جو آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت شعبان المعظم میں نازل ہوئی ہے، اسی مہینے میں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ یہ درود و سلام والا مہینہ ہے، کیونکہ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے، آپ کے توسل سے اللہ نے ہر نعمت عطا کی ہے، اور پھر اللہ بھی درود بھیجے، فرشتے بھی بھیجے، اور ایمان والوں کو حکم بھی ہو تو ایمان والوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا کریں۔ اچھا جی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دوسری بات بتانے لگا ہوں کہ شعبان المعظم میں کیا ہوا۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے بیت المقدس کی طرف 17 ماہ رک کر کے نمازیں ادا فرمائی، کیونکہ یہودی کہتے تھے وہ ہمارا قبلہ ہے، تو سرکار کو چاہت تھی کہ شاید اس طرح سے اللہ ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دے، یہ مسلمان ہو جائے۔ پر بھائی وہ بڑے ہی ڈھیٹ نکلے، بڑے ہی بدبخت نکلے۔ بعض بندے اندر کے گندے ہوتے ہیں، اتنے گندے کہ اچھائی ان کے اندر تک پہنچتی، آپ جتنی مرضی اچھائی کر لیں، اس کان سے ڈالیں گے ادھر سے پھینک دیں گے، قریب نہیں آئیں گے۔ تو جب سرکار کو پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان ہونے والے ہیں، تو پھر آپ نے خواہش ظاہر کی کہ اللہ وہ بیت اللہ جو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، ہمیں اس کی طرف رخ کر کے عبادت کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ قبلہ چینج فرمایا تو اس کا وہ مہینہ بھی شعبان کا تھا۔ اللہ نے اجازت دے دی کہ آپ ادھر رک کر کے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ لیں۔ تو وہ مہینہ کون سا تھا بھائی؟ بولو، شعبان المعظم کا یہی مہینہ جو جاری ہے۔ آج غالباً 3 شعبان ہے، 1444 ہجری ہے، تو اس وقت یہ قبلہ چینج ہو گیا۔ شعبان کے مہینے میں سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تیسری بات بتانے لگا ہوں۔ آپ نے سیدہ حفصہ ام المومنین سے نکاح فرمایا، تو آپ کی یہ شادی مبارک شعبان کے مہینے میں ہوئی ہے۔ نمبر 4، 2 غزوات شعبان المعظم کے مہینے میں ہوئے ہیں۔ نمبر 1 غزوہ بنی مستلق، جس میں مشہور واقعہ پیش آیا کہ اما عائشہ صدیقہ پیچھے رہ گئی، اور پھر منافقین نے
ایک جھوٹ گھڑا، اور اس کا رد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور نازل فرمائی۔ یہ غزوہ بھی شعبان المعظم میں پیش آیا، اس میں خود حضور شریک تھے۔ اور دوسرا غزوہ بڑی گرمی کے مہینے میں، بڑی گرمی کے موسم میں، اسی مہینے میں شعبان کے، وہ تھا غزوہ تبوک، جس کا ذکر سورہ توبہ میں آیا ہے۔ یہ جو غزوہ تبوک ہے یہ بھی اسی شعبان کے مہینے میں پیش آیا، اور شعبان کی مشہور و معروف بات کہ 15 شعبان المعظم کی رات یہ لیلۃ البرات کی رات ہے۔ اگرچہ اس میں یہ بات غلط مشہور ہے کہ ساری سال کے فیصلے ہوتے ہیں، کس کس نے مرنا ہے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ کس کس کا رزق سالانہ وہ اس میں، یہ بھی غلط ہے۔ یہ غلط ہے، کیوں غلط ہے؟ کہ یہ سارے فیصلے لیلۃ القدر کی رات میں ہوتے ہیں، اور اس کا ذکر سورہ دخان کی پہلی آیتوں میں موجود ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں یہ سارے فیصلے لیلۃ القدر کی رات کرتا ہوں، پر مولویوں نے دیکھا دیکھی مشہور کر دیا، تو یہ فیصلے تو نہیں ہوتے، پر تاہم یہ رات بڑی قدر والی ہے، یہ رات بڑی شرف والی ہے، یہ رات بڑی عبادت والی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بڑے فضائل ہیں جو انشاءاللہ میں شب برات کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اب ایک اور بات سن لے بڑی توجہ سے، جتھے جمعے دا یہ حال ہوئے نا جی، اتھے انشاءاللہ اللہ دے غضب ہی ہونے نے، فکر نہ کرو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ دی طرف کوئی خیر نہیں، کیونکہ ساڈا دین والے پاسے توجہ ہی نہیں کہ آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا شہر ہے اور یہ حال ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دنوں کا سردار بنایا ہے۔ عیسائی اتوار والے دن کوئی کام نہیں کرے گا، یہودی ہفتے والے دن کوئی کام نہیں کرے گا، اور مسلمان نو ساری بسوری جمعے والے دن پئی ہوتی ہے۔ اس بیچارے کو سارے کام جمعے والے دن چڑھے ہوتے ہیں، اور این اس ٹائم جس ٹائم جمعے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، بیچارہ 1.5 گھنٹہ جمعے کو نہیں دے سکتا، گھنٹہ نہیں دے سکتا۔ اب تو آخری اذان پر آتے ہیں اور سلام پھیر کے سنتے بھی پڑھتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، چلو بھی کرتے رہو۔ اچھا جی، اب ایک مسئلہ یاد کر لیں جو تشریف فرما ہے، آپ کو تو کام دے گا انشاءاللہ۔ اعمال کے پیشی کے 3 طریقے ہیں، بس صرف 3 بندے بول دو میرا قرض لے جائے گا۔ کتنے طریقے ہیں بھائی؟ پھر بولو، پیشی کے کتنے طریقے ہیں؟ 3۔ نمبر 1 تو روزانہ کے عمل پیش ہوتے ہیں، روزانہ کے۔ حدیث میں ہے کہ فجر کی جماعت میں فرشتوں کی چینجنگ ہوتی ہے، اللہ پوچھتا ہے جا کے میرے نبی کے امتی کیا کر رہے تھے؟ مجھے بخار ہے بڑا شدید، سر میرا چکرا رہا ہے، پر پھر بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اور میں نے سوچا کہ اسی کی برکت سے اللہ شفا عطا فرما دے۔ ہاں 2 دن تو بڑا رگڑا بخار نے مجھے، بڑا ایسے ہی کہیں میں چھیڑ بیٹھا ہوں اس کو، میرے پیچھے لگ گیا۔ تو ہاں بہت اچھا ہوتا ہے، اللہ گناہ معاف فرماتا ہے، پر اتنا نہ ہونا چاہیے کہ مولوی بیچارہ مسیح ہی نہ آ سکے، کیونکہ میں 2 دن نہیں آیا، بہت چڑھا رہا۔ خیر تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ چلتا رہے تو دوستی ہو جاتی ہے، پھر کوئی بات نہیں، پر اتنا آ جائے کہ بندہ ہل ہی نہ سکے یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، فجر کی جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو رات والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور دن والے یہ جو جاتے ہیں نا، ان سے اللہ خود پوچھتا ہے۔ یہ نہ ساڑی شکایت لائی سی نا کہ اللہ بڑے فسادی نے، یہ بڑے قتل و غارت گری کرن گے، اللہ اور روزانہ پوچھتا ہے ہاں دسو میرے بندے کی کر رہے سن؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کیوں؟ اور ڈیوٹی کتنے چینج ہوتی ہے؟ مسجد سے۔ ہوں بول دے ہی نہیں ہو،
بھائی ڈیوٹی کہاں چینج ہوتی ہے؟ اگر گھروں میں چینج ہو تو انشاءاللہ شکایتیں ہی لاڑ گے کہ یا اللہ سارے ستے پیسے ایک ادھا بابا اٹھے ہے وہ بھی جماعت نو پہنچیا وہ بھی بس لڑ کھڑاندا گیا ہے تے ہمیں مسیتے بھی احسان چاڑھیا سو مولوی تے بھی احسان چاڑھیا سو اپنی ٹائم پہ آیا ہے۔ مگر وہ چونکہ جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور ان کی تبدیلی شروع ہوتی ہے تو جاتے ہی اللہ پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ کہتے ہیں یا اللہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہ جو صبح آئے ان کی چینجنگ کب ہوتی ہے؟ عصر کی نماز میں، بولو جی عصر کی، اور وہ بھی مسجد میں، گھروں میں نہیں، اس مین بازار میں نہیں، مسجد میں۔ وہ رات والے آ جاتے ہیں دن والے چلے جاتے ہیں، تو جو جاتے ہیں اللہ ان سے پوچھتا ہے بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو یہ کہتے ہیں اللہ وہ نماز ادا فرما رہے تھے۔ ایک پیشی تو یہ ہے جی۔ دوسری پیشی یہ ہے کہ وہ ہر جمعے والے دن اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ یہ ہفتہ واری یعنی ہفتہ روزہ پیشی ہے، ویکلی یہ پیشی ہے، ہفتہ روزہ۔ اللہ پوچھتا ہے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں جو جو ہفتے میں کیا ہے۔ اللہ سب کی فائلیں چیک کرتا ہے۔ ایک فائل آتی ہے اس کا دوسرے بندے سے محلے دار سے جھگڑا چل رہا ہے کہ وہ سلام دعا لیتا، بولو، اپنے بھائی سے بغض چل رہا ہے، چچا کے بیٹے سے بغض چل رہا ہے، تائے کے بیٹے سے چل رہا ہے، کوئی نہ لبے تے مولوی تے وڈتے پہ ہے، کوئی مولوی صاحب سے بھی ناراض ہے، کوئی کسی سے ناراض ہے۔ اللہ کہتا ہے ان کی فائل پیچھے کر دو، ان کا میں کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ تو جب تک صلح ہوتی نہیں، بولو بھائی، اوپر بھی اعمال قبول رد کر دی جاتی ہے۔ اب کوئی نوکری کی فائل رد ہو تو بڑا صدمہ ہوگا، یہ بیچارہ ساری ساری رات جاگے گا، ٹینشن لے گا، اس کو ہائی بلڈ پریشر ہوگا، شوگر بڑھے گا، پر عملوں کا دفتر، عملوں کی فائل مسترد ہو گئی، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ سال ہا سال لڑا پھرتا ہے، یہ سال ہا سال بول چال ختم کر کے پھرتا ہے، اور ہر ہفتے اس کی فائل رد ہو رہی ہے، کوئی عمل قبول نہیں ہو رہا۔ سوچئے اگر اسی عالم میں مر گیا تو رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ پر اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یہ فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مجھ سے ایک آدمی نے پوچھ لیا، یہی بیان میں کر رہا تھا جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اس نے کہا شاہ صاحب کیا کریں؟ ہم معافی مانگے، وہ معافی نہ دے، پھر کیا کریں؟ یا ہم معافی مانگنے جائیں اور ان کے تکبر میں اضافہ ہو جائے، وہ پہلے سے زیادہ مستیاں کرے، وہ پہلے سے زیادہ تکلیف پہنچائے، پھر کیا کریں؟ میں نے کہا بھائی آپ ایک کام کریں، یا تو دروازے پر جا کر معافی مانگ لیں، بولو دروازے پر جا کر معافی مانگ لیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ناراض ہو گئے، اور میرے بچپن میں لاہور میں ان کی رہائش تھی، کچھ عرصہ ان کے گھر رہا، انہوں نے میری بڑی پرورش کی، بڑی مدد کی، ناراض ہو گئے۔ میرا بھائی شہر چشتیہ ہے، وہ تھانے سے باہر نکلے اپنے کسی چکر میں، بڑے بازار میں پگڑی کے ساتھ میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے، اور کہنے لگے یہ کیا؟ میں نے کہا جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں اٹھوں گا ہی نہیں۔ ہنس پڑے، سینے سے لگا لیا، تیسرے دن فوت ہو گئے، تیسرے دن۔ چلے یہ تو ایک بات ہے، آپ کو اس سے بڑی بات بتاؤں۔ پنجاب کے ایک وزیر اعلیٰ گزرے ہیں، غلام حیدر مائی، میاں چنو کے رہنے والے تھے، ان کا ایک سپورٹر ناراض تھا۔ غلام حیدر مائی صاحب شام کو مغرب کے وقت ان کے گھر گئے،
اور کہا مجھے معاف کر دو، تجھے راضی کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نہیں مننا۔ تو وہ عشاء تک کھڑے رہے، وہ نہیں مانا۔ وہ عشاء پڑھنے گیا، واپس آئے، حیدر بھائی ہوتے ہی وہ نہیں مانے۔ وہ ساری رات گھر میں رہا، جب صبح کی نماز کے لیے نکلا تو غلام حیدر بھائی اس کے دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ کہنے لگا تو راضی ہوگا تو جاؤں گا۔ اس نے کہا جی ہوں تے گنجائش ہی کوئی نہیں بچی، آؤ، سینے سے لگا لیا۔ تو جب کسی کو منانا ہو تو کوئی مشکل ہے، بولو تو صحیح۔ میں نے اس کو یہ واقعہ سنایا، جس نے مجھ پر سوال کیا وہ جی ہم کیسے منائے؟ میں نے کہا چلے جاؤ دروازے پر، کوئی کم ظرف سے کم ظرف بھی اپنے دروازے پر آئے ہوئے بندے کو دھتکارتا، مانے نہ مانے، مگر دروازے پر جانا کوئی کسی کا جرم سمجھتا، لاکھ بھر جاؤ۔ کہتا جی نہ مانے۔ میں نے کہا تیرا فرض ادا ہو گیا۔ بولو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے دروازے پر چل کے آئے اور تم سے معافی مانگے، اگر تم نے اس کو معاف نہ کیا تو قیامت والے دن میں اس کا وکیل بن کے تمہارے خلاف اللہ کے ہاں مقدمہ لڑوں گا۔ سوچ لو یہ کتنا مشکل کام ہے کہ کوئی دروازے پہ چل کے آئے اور ہم مانے نہ، ہماری حیثیت کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی دروازے پہ چلے جاؤ۔ باقی رہا یہ سوال کہ ہم معذرت کریں، ایکسکیوز کریں اور اس کا تکبر بڑھ جائے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ ذلیل کرنا شروع کر دے تو پھر کیا کرے؟ میں نے کہا پھر دروازے پر نہ جاؤ۔ بولو بھائی دروازے پر ہے نہ مانگو معافی، پر دل سے پھر بھی معاف کر دو۔ اب بظاہر نہ مانگو کیونکہ آپ جائیں گے اور اس کی شرارت اور بڑھ جائے گی، وہ پہلے سے بھی زیادہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، تو نہ جائے، پر دل سے پھر بھی معاف کر دے۔ بولو دل سے پھر بھی معاف کر دے۔ یہ بڑے مشکل سودے ہیں جناب۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر جمعے تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں، فائل جاتی ہے، پر جن کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے اللہ کہتا ہے ان دونوں کے اعمال پیچھے کر دو، میں دیکھوں گا بھی نہیں جب تک یہ آپس میں صلح نہ فرما لے۔ بڑا کون ہے؟ بڑا کوٹھی سے نہیں بنتا، بڑا پیسے سے نہیں بنتا۔ یہ انسانیت کی توہین ہے کہ بڑے قیمتی کپڑوں سے بندہ بڑا بن جائے، بڑی گاڑی سے بندہ بڑا بن نہیں۔ بڑا وہ بنتا ہے جو اخلاق کا بڑا ہوتا ہے، جو مہمان نوازی میں بڑا ہوتا ہے، جو کسی پر رحم و کرم کرنے میں بڑا ہوتا ہے۔ مولا علی پاک کے بیٹے ہیں سیدنا امام حسن پاک، اور مولا علی پاک کے ایک دوسرے بیٹے بھی ہیں جو آپ کی دوسری زوجہ پاک سے ہیں، ان کا نام ہے محمد بن حنفیہ۔ حنفیہ ان کی والدہ کا نام تھا۔ ان دونوں بھائیوں کی آپس میں کوئی بول چلا بند ہو گئی، تو اس بھائی نے، چھوٹے بھائی نے، محمد بن حنفیہ نے امام حسن کو خط لکھا، اور خط ہی میں یہ لکھا کہ آپ بھی علی کے بیٹے ہیں، میں بھی علی کا بیٹا ہوں، ہم باپ میں تو دونوں برابر ہیں، پر ماں کی طرف سے آپ کی فضیلت زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ قیامت والے دن صرف امام حسن و حسین کو اماں کے نام سے بلایا جائے گا تاکہ سیدہ فاطمہ کا ذکر بلند ہو سکے۔ اتنا جناب مقام ہے۔ تو بھائی نے لکھا کہ وہ ماں کی طرف سے آپ بڑی شان والے ہیں، آپ ہیں ہاشمی قریشی، اور میں حنفیہ کا بیٹا ہوں ماں کی طرف سے۔ اب ہماری بول چال بند ہے، تو آپ آؤ میرے گھر میں اور آ کر مجھ سے صلح کرو تاکہ تمہارا رتبہ بلند رہے۔ اے بھائی اگر میں آ گیا چل کر تیرے دروازے پر تو میرا رتبہ بڑھ جائے گا، آپ آؤ۔ چنانچہ امام حسن نے نالین بھی نہیں پہنے، پاؤں سے ننگے آ گئے اور دروازہ کھٹکھٹا کے کہا آؤ بھائی میرے ساتھ صلح کرو تاکہ میرا رتبہ بلند ہو جائے۔ تو شان ان کی بلند ہے جو چل کر آتے ہیں۔ خیر، میں نے یہ دو پیشی اعمال کے موقع بیان کر دیے۔ تیسرا، پہلا میں نے بتایا کہ روزانہ اعمال پیش ہوتے ہیں، فجر
اور عصر میں، اور دوسرا جمعے والے دن ویکلی اعمال نامے، تیسرا سالانہ، اور وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس میں پورے سال کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، سالانہ رپورٹ۔ چنانچہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، پڑھو نا رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین فرماتی ہے کہ سرکار سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینہ میں رکھا کرتے تھے لگاتار، اور اتنے رکھتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ اب حضور چھوڑے گا ہی نہیں، اتنے روزے رکھتے تھے۔ اور ام المومنین فرماتی ہے کہ میرے جو رمضان کے روزے رہ جاتے تھے عورتوں کی وجہ سے، میں بھی وہ پھر حضور کے ساتھ شعبان میں مکمل کرتی تھی۔ تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ شعبان المعظم میں اپنے رمضان کی جو تلافی ہے، کوئی روزہ رہ گیا ہے، اس کو پورا کریں۔ بولو جی، اس کو پورا کریں۔ قضا دینی ہے تو قضا دیں۔ عجیب تماشا بن گیا ہے کہ جن پر روزے قضا لازم ہے وہ قضا رکھتے، اور جو نہیں رکھتے روزے رمضان میں صحت کی وجہ سے، بزرگی کی وجہ سے، وہ اتنے نادان ہیں کہ پوچھتے ہی نہیں کسی عالم سے کہ اس کا حل کیا ہے، اب ہم کیا کریں، پوچھتے ہی نہیں۔ وہ اپنے آپ کو کہہ کے تسلی دے لیندے نے کہ اسی بزرگاں، اسی بیماراں، اسی تے روزے رکھ سکتے۔ بھائی قرآن میں آیا ہے کہ تم اگر روزے نہیں رکھ سکتے تو روزوں کا فدیہ ادا کرو، اور وہ فدیہ بنتا ہے ایک سحری اور ایک افطاری کا کھانا، یا اس کے پیسے دے دو، مگر یہ بھی کوئی نہیں کرتا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں ہمیں سب کچھ ملے جو رمضان دینے آیا ہے، تو پچھلے سال کے اگر کوئی قضا کے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو اس شعبان کے مہینے میں وہ سب پورے کرو، تاکہ اللہ ہمیں رمضان میں صحیح داخلہ نصیب فرمائے۔ اور یہی میرا آج کا عنوان تھا کہ ماہ رمضان کی تیاری کیسے کریں۔ تو حضرت اسامہ بن زید جو حضور کے منہ بولے پوتے تھے، زید بن حارثہ کے بیٹے تھے نا، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ماہ شعبان میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس میں اللہ کی بارگاہ میں سال کا اعمال نامہ پیش ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ بولو جی، میں کس سے ہوں؟ روزے سے ہوں۔ مگر ایک مسئلہ یاد رکھے کہ جب شعبان کی آخری 2 دن آ جائے تو روزہ چھوڑ دو۔ بولو بھائی، روزہ، کیونکہ ہم رمضان کے لیے تیار ہو جائیں، اگلا پھر رمضان شروع ہو رہا ہے۔ آخری 2 دنوں میں روزے مت رکھے، 27 28 شعبان کو یا 29 شعبان کو 3 دن کر لیں۔ مگر ایک مسئلہ اور یاد رکھے کہ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے، ہر سوموار شریف کو، اور ہر جمعرات شریف کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ حاجی صاحبان تشریف فرما ہے، ان سے پوچھو کہ سوموار کو حرم بیت اللہ میں بھی، حرم نبوی میں بھی دسترخوانوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، وہاں روزوں کی افطاری ہوتی ہے، جنہ نہیں رکھے ہوتے وہ بھی کھاندے ہیں۔ اور مسجد نبی میں بھی ایسا ہوتا ہے، وہ کالے حبشی تو پلاتے ہیں کعوہ، ہائے ہائے، پھیکا کعوہ ہوتا ہے پر ہوتا بڑا کمال کا ہے۔ وہ لوگوں کو زبردستی پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں بھائی ادھر پی لو، ادھر پی لو۔ خیر، اگر آخری دنوں میں سموار آ رہا ہے، شعبان کے آخری دنوں میں جمعرات شریف آ رہی ہے، تو پھر آپ آخری دنوں میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ایک اور اہم مسئلہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے،
ایام 20 سمجھتے ہیں، چاند کی 13، 14 اور 15، یہ 3 دن آپ ضرور روزے رکھا کرتے تھے اور ہر مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جو سارا شعبان نہیں رکھ سکتے نا، وہ چلو یہ 3 دن ہی رکھ لیں، اور 15 شعبان کا تو ضرور روزہ رکھنا چاہیے۔ رات عبادت کریں۔ اب اصل عبادت کا طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے سویا جائے، عشاء پڑھ کے سویا جائے، پھر اٹھ کے آیا جائے، اور اسی کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ پر یہ ہمارے ہاں رواج، ساڈے ہاں جڑا آ گیا جڑا رہ گیا، اور جڑا ٹر گیا، بولو وہ پکا پکا ٹر گیا۔ اب ایسا تو نظم و نسق ہے نہیں ہمارا کہ ہم پہلے جائیں سو جائیں اور پھر ایک ٹائم پر سارے اٹھ کے، کیونکہ جیڑی قوم تو فرض نماز تے نہیں ہوندی، وہ دوبارہ اٹھ کے کیوں آئے گی؟ ان کو کیا پڑی ہے آنے کی؟ یہ تو 5 اذانیں سن کے ہضم کر جاتے ہیں، تو ایک رات ان کے یہاں کیا ہے؟ لہذا اس کا علاج یہ نکالا ہے مجبوراً کہ ہم عشاء پڑھ کے ہی اللہ اللہ کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور وہ فجر تک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بھائی قرآن پاک لاؤ، ایک آیت میں کوٹ کر دوں تاکہ میرا مضمون مکمل ہو جائے۔ اچھا، اب یہ سارے واقعات میں نے بتا دیے آپ کو، سارے مسائل شعبان کے بتا دیے، اور سارے فضائل میں نے شعبان کو بتا دیے۔ ایک بات تو ایمانداری سے بتا دیں آپ سارے ساتھی اور میں بھی، کہ کیا خیال ہے آپ کا؟ بتائیے کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ جو شعبان ہے یہ پہلی دفعہ آ رہا ہے؟ بھائی سارے بولو نا یار، آگے بھی آتا رہتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو ہم میں تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ ایک بات، ہر جمعہ ہمیں اللہ عطا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ بولو تو صحیح، ہم میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں بھائی؟ یہ وہ تبدیلی کی بات نہیں کر رہا، روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی رہے، اس کی بات نہیں کر رہا۔ یہ وہ تبدیلی جس پہ اللہ راضی ہو جائے، جس پہ نبی کریم راضی ہو جائے، وہ کیوں نہیں آ رہی؟ علماء بیان کر رہے ہیں تبدیلی نہیں آ رہی، اور ہر سال ہماری زندگیوں میں ماہ رمضان شریف آتا ہے، پر ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ بلکہ حیرانگی کی بات ہے کہ لیلۃ القدر کی رات یعنی 27ویں شب کم از کم 1.5 گھنٹہ اس امت کے لیے حرم میں دعا ہوتی ہے۔ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ وتر میں امام کعبہ کتنی لمبی دعا کراتے ہیں، وہ ساری دعائیں مانگتے ہیں، پر قبول ہے؟ ہاں جی نہیں ہو رہی۔ حج میں ہر سال امام الحج دعا کرتے ہیں، اللہ امت کو غلبہ دے، کافروں کو مغلوب کر، ہر ملک میں امت مسلمہ کو جو ظلم میں پسی ہوئی ہے نجات عطا کر دے، پر نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ تبدیلی اس طرح نہیں آتی کہ میں چاہتا ہوں آپ بدل جائیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں، بولا تو کرو نا یار، آپ چاہتے ہیں میں صحیح ہو جاؤں اور میں چاہتا ہوں۔ یہ میرے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اور سورت کا نام ہے سورۃ المائدہ۔ بولو جی، سورۃ اس کی ایک آیت نمبر ہے 105۔ یاد رہے آپ کو، بولو نا، آیت نمبر 100 یہ آ گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی فکر رکھو، بولو تم۔ اور اس کا ایک اور ترجمہ، یہ تو میں نے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پیش کیا نا، اب سنو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہارا بوجھ تم پر ہے، بولو تمہارا بوجھ ہے۔ اور ہمیں دوسروں کی فکر پڑی ہوئی ہے، اس کی اولاد ٹھیک نہیں، اس کے بچے ٹھیک نہیں، اور تو کبھی اپنے بچوں کا بھی سوچ لے۔ تجھے دوسروں کی ساری برائیاں نظر آ رہی ہیں، اپنی کوئی برائی نظر ہے نہیں نظر آ رہی۔ آپ ایمانداری سے ذرا بولیے گا، قیامت والے دن ہمیں اپنا اپنا سوال ہوگا یا دوسروں کا سوال ہوگا؟
یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذی، ہاں ایک بابے سے میں نے پوچھا، حافظ آباد کی بات ہے، اور اس بابے نے مولوی کا جینا آرام کیتا ہوا سی، تھوڑی پگڑی ٹھیک نہیں، تھوڑا اے ٹھیک نہیں، تھوڑا سجدہ ٹھیک نہیں، اور پورے محلے چ سب تو بے دین بچے اسے بابے دے سن، انہوں نے جینا آرام کر رکھا تھا۔ میں کہا جنہ تو مولویوں کا خون چوسنا ہے، انہاں کدے گھر بھی رولا پایا ہی، بچیاں نو بھی کیا ہی کہ بندے دے پتر بنو؟ اگوں مینوں کہن لگیا شاہ جی چنگے بھلے تسی عالم بندے ہو، اندے چ میرا کی قصور ہے؟ نال ہی انہیں مثال پتہ کتنے دیتی، کہنے لگیا نوح دا پتر نہیں سی پیڑا، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو کافر تھا، نبی کے گھر میں رہ کر، نبی کے سائے میں، اگر میرا بیٹا خراب ہے تو کیا حرج ہے؟ میں نے کہا بابا جی ایڈیاں بڑیاں جگہ تے ہاتھ نہیں پائی دا، اپنی اوقات اور اپنی ذات میں رہ، ایڈیاں بڑیاں جگہ تے ہاتھ ہے، اور اس طرح تو نوح علیہ السلام کی کمزوری ثابت کر رہے ہیں کہ جی ان کا بیٹا بھی تو غلط تھا۔ میں نے کہا پھر دوسرا جواب بھی سن لو، جتنی نوح علیہ السلام نے کوشش کی، جتنی محنت فرمائی، ایمانداری سے بتا تو نے اپنے بچے پر اتنی محنت کی ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر ان کی مثال کیسے دے رہا ہے؟ تو اپنی غلطی مان، پھر ان کا بیٹا تو کافر تھا، تیرے بچے کافر ہیں؟ بھائی بولو تو صحیح نا، ان کا تو کافر تھا اور وجہ اس کی ماں تھی کہ ماں کافر ہے، بولو۔ بچے اکثر ماؤں پر جاتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ ٹائم دیتی ہیں، ہم تو دکھ سکھ میں ہی کام آتے ہیں، بھاگم بھاگ میں لگے رہتے ہیں، زیادہ چابی تو ان کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ وہ ماں کافرہ تھی، بیٹا کافر تھا، تیری بیوی کافر ہے، کیا تیرے بچے کافر ہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں کیا پھر ایڈیاں بڑیاں مثالہ دین دی بجائے غلطی مان کے میری غلطی ہے، اور یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہارے عمل تمہاری جان پر ہے، لا یضرکم من ضل، کسی کی گمراہی تمہیں نقصان دے سکتی، بھائی سارا مجمع بولے نا، کسی کی گمراہی، کسی کی بے دینی، کسی کا غلط ہونا، کسی کا خراب ہو جانا اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں نقصان دے سکتا؟ اذا تدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو، اگر تم خود ٹھیک ہو تو کسی کی گمراہی تمہیں نقصان دے سکتی؟ اور الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے جمع ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں، لوٹ کے آنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، فینبئکم، وہ تمہیں بتائے گا، بما کنتم تعملون، کہ تم دنیا میں کیا عمل کر کے آئے ہو۔ وہ ہمیں ہمارے عمل بتائے گا یا پڑوسیوں کے؟ کچھ بولو ماشاءاللہ، ذرا جوش سے بولو نا جی، ہمیں ہمارے بتائے گا یا پڑوسیوں کے؟ تو بھائی ہمیں کیوں دوسروں کی فکر پڑی ہے؟ اور معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ میں اور آپ مل کے معاشرہ ہے، اگر میں اپنی لائن سیدھی کر لوں، آپ اپنی کر لیں، انشاءاللہ سارا معاشرہ ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ پر تو چور، میں چور، ہے چور سارا جہاں، میں آپ کو غلط کہتا ہوں، آپ مجھے غلط کہتے ہیں، اور اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے، اب آئیے ماہ رمضان کی تیاری کا ایک پیکج پہلا جو پیش کر رہا ہوں، من کانا ومن اراد الآخرۃ، جو ارادہ کرے آخرت کا، بولو جی جو ارادہ کرے، پر اکثر ہم میں سے ارادہ ہی کوئی نہیں ہے، سوچ ہی کوئی نہیں ہے، فکر ہی کوئی نہیں ہے، نہ مرنے کی نہ قبر کی۔ 80 سال کے بابے کی جو فیوچر پلاننگ ہے اس میں قبر شامل ہے، بولو تو صحیح نا، اس میں موت شامل ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا سپنے سجائے بیٹھا ہے، پوتوں کے پڑ پوتوں کے اور اس سے بھی آگے کے، اور پل کی خبر ہے۔ اللہ کہتا ہے ہر کام کی ابتدا ارادے سے ہوتی ہے، ومن اراد الآخرۃ، جس کا ارادہ آخرت کا ہو جائے تو وسعى لها سعيها، پھر وہ اس کے لیے دن رات کوشش بھی کرے نا، دن رات کوشش کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا ہو، تو فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تو اللہ ان کی اس کوشش کی قدر فرمائے گا۔ اب وہ کیا اعمال ہے؟ پہلا
لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو پکارنا، سارا مجمع بولا کرو کیا کرتے ہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا، اللہ کے سوا کوئی معبود، اونچا بولو نا یار، اللہ کے سوا کوئی مسجود، ہاں جی، اور فتقعد مذموما مخذولا، اور اگر پکارا تو یاد رکھو پھر جب تم قیامت والے دن آؤ گے تو تم پر یہ الزام ہوگا کہ تم مشرک ہو۔ اور ساتھ ہی اگلی بات آخرت کی کوشش کی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا فیصلہ ہے، بولو نا جی، تیرے رب کا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت صرف اسی کی، اللہ کے سوا بولے مجمع کسی کی عبادت جائز ہے، لہذا جو نظر عبادت ہے، جو منت عبادت ہے، وہ صرف اللہ کے لیے، اور سجدہ بھی صرف، بولو، یہ سنیوں پر جھوٹے الزام لگا رہے ہیں، ہم اعلان کر رہے ہیں قرآن سامنے رکھ کے، بولے مجمع سارا کہ سجدہ صرف، سرکار کے روزے پر بھی سجدہ صرف اللہ کو کریں گے، یہ اصل اہل سنت کا موقف ہے۔ اور دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بولو، والدین کے ساتھ حسن سلوک، احسان نہیں، حسن سلوک، حسن سلوک۔ اب یہ حسن سلوک کیا ہے؟ اس کا پتہ بیٹے سے چلے گا یا ابے سے چلے گا؟ نہیں تسی نہیں بولنا، فیصلہ دیو نا، اولاد حسن سلوک کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، یہ ابے سے پتہ چلے گا یا اولاد سے؟ اچھا ادھے کہہ رہے ہیں اولاد نہ، ادھے کہہ رہے ہیں، چلو پتہ تو چلے نا بھی آپ کا موقف کیا ہے۔ بھائی یہ باپ سے پتہ چلے گا، بولو کس سے پتہ چلے گا؟ کیونکہ انہوں دا پٹھا تو کہنا میں بڑی خدمت کر رہے ہیں اور انہوں دا جینا آرام کیتا ہوا ہے، تو اس معاملے میں فیصلہ اور رائے باپ کی چلے گی، باپ کے کہنے پر، ماں کے کہنے پر فیصلہ ہوگا کہ یہ خدمت گزار ہے یا نافرمان ہے۔ نہیں تو سارے ہی کہتے ہیں ہم خدمت گزار ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی حد کو پہنچ جائے تو أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو ان کے سامنے تم اف بھی نہ کہنا، بولو ان کے سامنے اف بھی نہیں۔ اور حضرت علی پاک راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اف سے کوئی چھوٹا کلمہ ہوتا نا ماں باپ کی شان میں، اللہ اسے بھی منع کر دیتا۔ اف کیا ہے؟ اف، ہاں ایسا، ایسے کیوں، یہ بھی ماں باپ کو کہنا جائز ہے۔ حضرت مجاہد تابعی فرماتے ہیں ابن عباس کے شاگرد کہ جس طرح بیڑیاں لگی ہوتی ہیں اور 302 کا قیدی مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوتا ہے، اس طرح ہر وقت اولاد کو ماں باپ کے سامنے حاضر رہنا چاہیے۔ اچھا جی اف نہیں کہہ سکتے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور جھڑک بھی، یار بولو نا، اف میں بات تو آ گئی تھی پر یہ آگے آ گیا کہ بعض بندے اف تو نہیں کہتے اور بڑا کچھ کر جاتے ہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب ان سے بات کرو تو تیرے ہر لفظ سے کرم جھلکنا چاہیے، کریمانہ گفتگو، محبت والی گفتگو، عشق والی گفتگو، ادب والی گفتگو، احترام والی گفتگو، اور یہ ماں باپ کہیں گے کہ یہ واقعی احترام والا ہے۔ اب یہ کہتا رہے میں بڑا ادب کرتا ہوں، میں بڑا ادب کرتا ہوں، تو آپ کو ایک واقعہ سناؤں، اگر آپ ہلکا سا سبحان اللہ کہہ دیں۔ ایک لڑکا آیا نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور کہا کہ میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے، بتائیے میں کیا کروں، مجھ پر بڑا ظلم کرتا ہے، وہ بڑیاں زیادتیاں کرتا ہے۔ تو آپ نے ایک صحابی کو بھیجا کہ اس کے ابے کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ ابا آیا نا تو ساتھ ہی جبریل امین بھی آ گئے،
تو تھوڑا جاگ کے سنو نا سبحان اللہ کہہ گے۔ جبریل امین بھی آ گئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیس کا فیصلہ آپ بعد میں کیجئے گا، پہلے پوچھے اس کے باپ سے کہ یہ آتے آتے دل میں باتیں کیا کر رہا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، ٹائم تھوڑا ہے، میں آپ کو صرف ترجمہ سناتا ہوں کہ باپ کیا کہہ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بتا، یہ فیصلہ تو بعد میں کروں گا، ابھی جب تو آ رہا تھا تو دل میں کیا کہہ رہا تھا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ ہائے 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 ہائے، تو نبی ہوتا ہے نا جو دلوں کی جان لیتا ہے۔ خیر یہ موضوع نہیں ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ جب آپ کا پیغام آیا تو مجھے پتا چل گیا کہ میرا بیٹا آپ کی میری شکایت لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہے۔ اس وقت میں نے دل میں کہا کہ غدوتک مولودا ومنتقو یافعا، کہ میں نے دل میں کہا کہ اے بیٹے میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد تمہاری ذمہ داری اٹھائی، تمہارا سب کھانا پینا میری کمائی میں تھا۔ جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آئی تو میں نے تمام رات تمہاری بیماری کی وجہ سے بیداری میں گزار دی، میں ساری رات جاگتا رہا اور گویا کہ تو بیمار نہیں ہوا، میں بیمار ہوا ہوں۔ چوٹ تجھے لگتی تھی، درد مجھے ہوتا تھا اور تو بعد میں روتا تھا، میں تیری وجہ سے پہلے روتا تھا۔ اور کہتا کہ میرا دل تمہاری موت سے ڈرتا تھا کہ کہیں تجھے موت نہ آ جائے، حالانکہ میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے، پر میں تیری موت سے ڈرا کرتا تھا۔ تو جب تو عمر کی اس حد کو پہنچا جس کی میں خواہش کرتا تھا کہ کاش میرا بیٹا جوان ہو جائے، آج جب تو اس عمر کو پہنچا جو میری خواہش والی تھی تو تم نے میرا بدلہ سختی سے دینا شروع کر دیا، سخت کلامی سے بدلہ دینا شروع کر دیا کہ گویا میں نے تجھ پر کوئی احسان ہی نہیں کیا۔ اور فرمایا کاش اگر تو میرے باپ ہونے کا حق ادا نہ کرتا تو ایک شریف پڑوسی والا سلوک ہی مجھ سے کر لیتا، مگر تو نے میرے ساتھ وہ بھی کیا نہیں، تو کم از کم پڑوسی کا حق مجھے دے دیتا، خود ہی میرے مال میں میرے حق میں بخل سے کام نہ لیتا۔ یا رسول اللہ یہ باتیں میں دل میں کرتے ہوئے آ رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سن کر اس نوجوان کا گریبان پکڑا اور ایک حدیث میں اس کو دفعہ مارا اور فرمایا چلا جا انتا ومالک لابیک، تو بھی اپنے ابے کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے ابے کا ہے۔ اس کو پہچانو، اللہ کی قسم میرے نبی کا فرمان ہے جو ماں باپ کا بے ادب ہے، گستاخ ہے، اس کی کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی عمرہ، کوئی زکوٰۃ، کوئی صدقات، کوئی خیرات اللہ قبول نہیں کرتا، اس کے منہ پہ مارتا ہے۔ ادھر ابا راضی ہو، ادھر ماں راضی ہو، پھر خدا راضی ہوتا ہے۔ فرمایا اف ولا تنہرہما وقل لہما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، یہ اپنے پر جھکا کے رکھ، جب پرندہ اوپر کو جاتا ہے تو پر یوں یوں مارتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو پر بولا کرو ساتھیو سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تو جس اونچائی میں اڑ رہا ہو، جس اونچائی میں اڑ رہا ہو، ماں باپ کے سامنے پر سمیٹ کے آیا کر، یہاں تجھے پر مارنے کی بولو سارے اجازت ہے۔ یہ ہے واخفض جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو ان کے لیے دعا کر کہ اللہ میرے ماں باپ پر ایسے رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم و کرم فرمایا ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تیرا رب جانتا ہے تیرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ہائے ہائے، نہیں سمجھے ہو؟ یہ برادری کے لیے ابے کی خدمت کر رہا ہے، ماں کی کر رہا ہے، یا واقعی رب کے لیے کر رہا ہے؟ اوپر سے کر رہا ہے محلے داری کے لیے؟ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، بے شک اگر تم نیک ہوگے،
فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، اور اگر توبہ کرنے والے ہوگے تو اللہ معاف فرما دے گا۔ یعنی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر لو، رجوع کر لو، اللہ معاف فرما دے گا۔ صرف چند احادیث سن لیں آخر میں، بڑی آپ کی مہربانی، اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ نمبر 1، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور مستدرک الحاکم میں یہ روایت موجود ہے، جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا تیرا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ اب تمہیں اختیار ہے کہ اس کی حفاظت کر لو یا اس کو ضائع کر لو۔ جب دروازہ ضائع ہو گیا تو پھر جہنم ہی بچی ہے، یہ باپ کے بارے میں فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور صحیح روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اگرچہ وہ کافر ہی ہو۔ یہ بھی سن لو، بعض نو بڑی تکلیف ہے، ساڈے ابے دے عمل ٹھیک نہیں، یہ کردار ٹھیک نہیں، قرآن کہہ رہے ہیں کافر بھی ہون وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں پھر بھی خدمت کرنی پڑے گی۔ تو فرمایا اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اور ابن ماجہ میں روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کیا کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے پوچھا کہ مجھ پر میرے ماں باپ کا کیا حق ہے؟ فرمایا ہما جنتک و نارک، وہ یا تو تیری جنت ہے یا تیرے لیے دوزخ ہے۔ تو رمضان شریف آ رہا ہے، اگر ماں باپ کی ناراضگی میں ہم داخل ہوئے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کی رات بھی بخشش نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ہے ماں باپ کے بے ادب کی گستاخ کی نہ شب برات میں بخشش ہے نہ لیلۃ القدر میں بخشش ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بخشش ہو تو ماں باپ کو راضی کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، بحقی نے شعب الایمان میں روایت نقل کی ہے ابن عباس سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کا فرما بردار رہا اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے رہیں گے، اور جو نافرمان رہا اس کے لیے جہنم کے دروازے کھلے رہیں گے۔ اب یہ حدیث دل کے کانوں سے سنیے گا۔ ایک شخص آئے اور انہوں نے نبی کریم پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر ماں باپ ظلم کر رہے ہوں تو پھر بھی ناراضگی کر لیں تو جہنم کا دروازہ کھلا ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں 3 مرتبہ فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ وہ تجھ پر ظلم بھی کرے پھر بھی خدمت کر، اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ گج کے کہو نا سبحان اللہ۔ ہم نے کوئی اولڈ ہاؤس تھوڑے ہی بنانے ہیں کہ اماں بھی جمع کرا دی تھی ابا بھی جمع کرا دیتا، نہیں، وہ ظلم کرے زیادتی کرے، میرے آقا فرما رہے ہیں پھر بھی تو ان کی خدمت کر، وہ تیرے ماں باپ ہیں بھائی۔ اب یہ حدیث بھی ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جو ماں باپ کی زیارت کرے ایک مقبول حج، کنے کہنا ہے سبحان اللہ، ماں باپ دے عاشق تے کہنا مقبول، میری پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے، کوئی مور نہیں، پر جو ماں باپ کی زیارت کر رہا ہے میرے آقا نے مور لگا دی، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حضرت عمر بولے یا رسول اللہ اگر وہ دن میں 100 مرتبہ اماں ابا کی زیارت کرے، فرمایا عمر اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ایک حدیث اور سناؤں آپ کو، بڑی کمال کی ہے۔ حضرت اسما حضرت ابو بکر کی بیٹی یہ کہنے لگی یا رسول اللہ میری ماں مشرکہ ہے، وہ آتی ہے میرے پاس ملنے، خدمت کروں کہ نہ کروں؟ ہائے، تو میرے آقا نے فرمایا سلی امہ کی،
تو اپنی ماں سے صلہ رحمی کرتی رہے، تجھے اللہ اجر عطا فرماتا رہے گا۔ ایک صحابی ایسے بھی آئے کہ آپ نے فرمایا بھائی جہاد کا اعلان کیا، بولو جہاد کا فرض عین ہو تو پھر تو پوچھنا ہی نہیں نا ماں پیو کو، وہ ایک علیحدہ سچویشن ہے۔ عمومی حالت میں جب فرض کفایہ تھا تو آپ نے اعلان کیا جہاد کا۔ ایک نوجوان آئے، انہوں نے ان سے حضور نے پوچھا کہ کیا بھائی تو نے ماں باپ سے اجازت لی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں، وہ تو مجھے روک رہے تھے۔ فرمایا ان کا تیرا کوئی اور بھائی ہے؟ نہیں جی۔ فرمایا واپس چلا جا اور لفظ سنیے، فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، ان کی خدمت کر، یہ تیرا جہاد ہے۔ ایک حدیث میں اس نے کہا یا رسول اللہ میں روتے ہوئے چھوڑ کے آیا ہوں۔ فرمایا واپس جا، ان کو ہنسا، ان کے مسکراہٹ پر اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ماہ رمضان میں ہم کامیاب ہو جائیں تو وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے حق ادا کرو، والمسکین، مسکینوں کو مال عطا کرو، وابن السبیل، مسافروں کی خدمت کرو، ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اگر اللہ کی راہ میں سارا مال بھی لگ جائے تو یہ جائز ہے، فضول خرچی پر 1 روپیہ بھی لگے تو حرام ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اگر کبھی تجھے منہ پھیرنا پڑے، مثلا کوئی مانگنے آ گیا اور تو اس کو دے نہیں سکتا، ہاں تجھے امید ہے کہ اللہ مجھے مال دے گا تو میں اس کو دوں گا، تو فرمایا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، بات پھر بھی پیار سے کرو۔ ایک تک مدد نہیں کی تھی، الٹا پھر پورے پنڈ جی ڈنڈورا پٹیا، میرے کو منگتا ہے، میرے کو سوال کرتا ہے، ان مشکل پیش آئی تھے میرے بوئے تے آ گیا، ایسی باتیں کرنی جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، ارے تجھے کیا ہو گیا ہے، تیرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ کوئی تجھ سے مانگے تیرا ہاتھ جیب کی طرف جاتا ہی نہیں، ہاتھ باندھ کے نہ رکھو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلْحُومًا مَّحْسُورًا، اور اتنے بھی ہاتھ مت کھولو، میرے یاد آ گیا ہونا، اتنے بھی ہاتھ مت کھولو کہ پھر بعد میں پریشان ہو کے بیٹھ جاؤ۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کی چاہتا ہے روزی کھول دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اگلے جمعے سے یہی بات شروع کریں گے، آپ اٹھ کے سنتے پڑھ لیجیے۔